انسان کا جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم اور دوسری اس کی روح ہے۔ جب یہ جسم اور روح ملتے ہیں تو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کی غذا اس زمین سے آتی ہے اور روح کی غذا آسمان سے آتی ہے۔ جسم کو اگر اس کی غذا نہ دی جائے تو وہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، وہ جسم لاغر ہو جاتا ہے، اس کے وائٹ سیل ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ریزسٹنس پاور کم ہو جاتی ہے، وہ جسم کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ اور اگر روح کو اس کی غذا نہ دی جائے اور روح کی غذا تلاوت، روح کی غذا نماز، روح کی غذا ذکر، روح کی غذا دعائیں، اگر روح کی غذا روح کو نہ پہنچائی جائے تو روح بھی اسی طرح کمزور ہو جاتی ہے۔ آج کی اس دنیا کے اندر جتنی بھی محنت ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری اس جسم کے اوپر ہو رہی ہے، جس جسم کے اوپر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے، اور وہ چیز جس پر اللہ کی نگاہ پڑتی ہے یعنی انسان کی روح، اس پر آج محنت نہیں ہو رہی، اس کے لیے آج غذا پرووائڈ نہیں کی جا رہی، تو اس کی وجہ سے انسان کا نفس امارہ اس پر غالب آ جاتا ہے، انسان کو شیطان پچھاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے روح کو اس کی غذا نہیں پہنچائی۔ اللہ رب العزت نے انسانی بقا کا ذریعہ وہ مال کو بنایا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہاری بقا کا ذریعہ وہ مال کو بنایا ہے۔ مال مطلقاً کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک انسان اگر حلال طریقے سے کمائے، حلال جگہ پر لگائے، مال کی محبت دل کے اندر نہ آئے تو اس مال کا حاصل کرنا یہ کوئی ناجائز امر نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ اگر مال کوئی اچھی چیز نہ ہوتی تو یہ ہمارا کھانے پینے کا سسٹم، ہمارے رہنے سہنے کا سسٹم، ہمارے بازاروں کا، ہمارے گھروں کا نظام یہ نہیں چل سکتا تھا۔ گویا اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ انسانی جسم کی بقا کا ذریعہ اللہ نے مال کو بنایا ہے، اور روح کی بقا کا ذریعہ وہ بیت اللہ کو بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے جو بیت اللہ اور مسجد حرام بیت اللہ کو جو بنایا وہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ اب جو مال ہے وہ انسانی جسم کی بقا کا ذریعہ ہے، جو بیت اللہ ہے وہ انسانی روح کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کو اس کی غذا انسانی جسم کو اس کی غذا پہنچائی جائے گی تو وہ جسم مضبوط ہوگا، اور اگر روح کو اس کی غذا پہنچائی جائے گی تو وہ روح بھی مضبوط اور قائم رہے گی۔